اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ وفتح قریب۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مومنین و مومنات زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت، مال، ناموس کی حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ افراد جو اپنی توہین کے خود ذمہ دار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں 8 افراد ایسے ہیں اگر ان کی توہین کی گئی تو وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ سامعین محترم، نمبر 1، ایسی دعوت میں جائے جہاں اس کو مدعو نہیں کیا گیا ہو۔ ایسا شخص کسی دعوت میں چلا جائے جس کو کسی نے دعوت نہیں دی، دعوت کے بغیر چلا گیا ہے، اگر وہاں پر اس کی بے عزتی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو آگے والے شخص کو، میزبان کو قصوروار نہ ٹھہرائے، بلکہ وہی جو جا رہا ہے شخص وہی قصوروار ہے۔ نمبر 2، وہ مہمان جو میزبان و صاحب خانہ کو حکم دے، یعنی وہ مہمان جو صاحب خانہ ہے، جو میزبان ہے، اس کو حکم دے، امر چلائے، بھئی ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اپنا حکم چلائے۔ وہاں پر اگر اس کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، تو وہ قصوروار نہیں ہے میزبان، بلکہ یہ شخص قصوروار ہے۔ نمبر 3، جو اپنے دشمن سے نیکی اور بھلائی کا مطالبہ کرے۔ ایک شخص ہے، آگے والا اس کا دشمن ہے، لیکن اس سے جو ہے نا کیا اچھائی کی توقع رکھ رہا ہے، نیکی کی توقع رکھتا ہے، بھلائی کی توقع رکھتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ اچھائی سے پیش آ، یعنی اپنی مشکل بیان کرتا ہے کہ یہ میری مشکل حل کر۔ یہ شخص بھی، اس شخص کی بھی توہین اور یہ تذلیل جو ہے یہ خود ذمہ دار ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نمبر 4، جو علیم اور بخیل سے فضل اور کرم کی توقع رکھتا ہو۔ ایک بخیل شخص ہے، کنجوس شخص ہے، اور کوئی شخص جو ہے اس کو پتہ ہے اور وہ توقع رکھتا ہے کہ یہ اس سے جو ہے نا نیکی حاصل کرنے کے لیے اس سے جو ہے توقع رکھتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، کچھ مجھے دے دے گا۔ نہیں، اگر وہاں پر اس کی توہین ہوتی ہے تو وہ قصوروار نہیں ہے جو کنجوس شخص ہے، بلکہ وہ خود ذمہ دار ہے اس کا۔ نمبر 5، جو 2 لوگوں کے مابین راز دارانہ باتوں میں شامل ہو جس کو شامل نہیں کیا تھا۔ 2 لوگ ہیں، وہ راز
دار ہیں ایک دوسرے کے، لیکن وہ کیا کہ ایک تیسرا آدمی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے خود بخود، نہ اس کو کسی نے بلایا ہے، نہ کسی نے کہا ہے، نہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ ہمیں مشورہ دے یا کچھ نہیں، وہ شخص ایسے زبردستی گھس رہا ہے۔ تیسرا شخص اگر اس کی توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، تو وہ خود اپنا ذمہ دار آپ ہوگا۔ نمبر 6، جو حاکم کو ہلکے میں لے، یعنی ایک شخص ہے جو حاکم ہے، اس کو ایسے معمولی سمجھتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے اور معمولی ہاتھوں میں لیتا ہے، تو وہ اس کی توہین ہوتی ہے تو توہین کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، کسی بڑے ایم پی ایم این اے کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو اس کا جو ہے نا ہلکا سمجھتا ہے، یعنی اپنے جیسے آپ ہے اس کے برابر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ بھی شخص اگر وہاں پر اس کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ ان کے چمچے کڑچے اڑتے ہیں، اگر وہاں پر اس شخص کی توہین ہوتی ہے تو یہ شخص خود ذمہ دار ہے اس اہانت کا۔ نمبر 7، جو ایسی جگہ پر بیٹھے جس جگہ کا وہ مستحق نہیں ہے، یعنی ایک کرسیاں لگی ہوئی ہیں، مخصوص لگی ہوئی ہیں، معین ہے بھئی یہاں پر جو ہے نا فلاں شخص بیٹھے گا، یہاں پر فلاں شخص، یہاں پر ایک افسر بیٹھے گا، یہاں پر ایک مولانا صاحب بیٹھے گا، یہاں پر مخصوص ہیں، اور ایک شخص جاتا ہے کوئی ایسی کرسی پر جا کر بیٹھتا ہے جو کسی اور کے لیے مخصوص ہے، یعنی مولانا صاحب کے لیے ہے، یا کسی افسر کے لیے ہے، یا کسی ایم پی ایم این اے کے لیے ہے، یعنی ایک پروگرام ہے، سامنے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، بھئی جا پیچھے چلا جا، آپ کی جگہ جو ہے پیچھے ہے۔ اس کی یہ توہین جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے اس توہین کا، کوئی اور تیسرا شخص نہیں ہے، کیونکہ خود جا کر وہاں پر جس کا اہل نہیں ہے، اس کو کہا بھی نہیں گیا کہ آئیں آگے آ کر بیٹھیں، وہ خود جا کر وہاں بیٹھا ہے، تو یہ اس تذلیل کا جو ہے نا یہ شخص خود ذمہ دار ہے۔ جو ایسے شخص سے بات کرے جو اس کی بات نہ سنتا ہو، یعنی ایسے شخص سے بات کرنا جو اس شخص کی آگے والے شخص کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتا، یعنی ذرا برابر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جاتا ہے، بات کرتا ہے، اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اگر وہ توجہ نہیں دیتا، یہ ناراض ہوتا ہے، یار دیکھے میری بات پر توجہ نہیں دی، نہیں سنی، یہ تو وہ خود جو ہے نا ذلیل ہو رہا ہے، خود خوار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بات اس نے نہیں سننی، تو یہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، جا کر وہاں پر بات کر رہا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے جو ہے نا ہمیں محفوظ فرمائے اور محمد وآل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔